جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله وصلی اللہ علی النبی الأمی ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم بسم اللہ الرحمن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحانک ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو أهله۔ یہ بڑی سعادت ہے کہ رمضان میسر آ جائے۔ صحابہ کرام رمضان کا رمضان کا انتظار فرماتے تھے، 6 ماہ انتظار کرتے تھے، اور پھر جب رمضان آ جاتا تو رمضان کے گزرنے کا اور کہ ہم نے رمضان میں اعمال کیے اس کا 6 ماہ شکر ادا کیا کرتے تھے کہ اللہ رمضان مل گیا، اور اس کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ بیٹا وہ پکا چلا دے، شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ انتظار تو آدمی اس چیز کا کرتا ہے، انتظار تو آدمی اس کا ہی کرتا ہے نا جس کا اس کو شوق ہو، یا بڑی اس کی قدر و منزلت ہو۔ پھر یہ بات کہ انتظار تو آدمی اسی کا کرتا ہے نا کہ جس کو وہ قیمتی سمجھتا ہے۔ مہمان خصوصی کسی بھی تقریب میں اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا انتظار ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کی قدر و منزلت صحابہ کو حاصل تھی، یہ قدر و منزلت ہمیں بھی حاصل ہے، لیکن اس درجے کی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس میں فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ اس میں کیا ہے؟ اس میں فالٹ کہاں ہے کہ صحابہ کرام کو وہ قدر و منزلت حاصل تھی، اور وہ قدر و منزلت جو ہے نا ہمیں حاصل ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ قدر و منزلت ہمیں حاصل نہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں، غلط ہے۔ بیت اللہ شریف کے عاشق دیکھیں 40 لاکھ روپے لے کے زیارت کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ وہ قدر و منزلت اس درجے کی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا فالٹ کہاں ہے؟ اچھا بتائیں گے کیا معنی ہے؟ میں نے کیا اس کا معنی ہے فالٹ کا؟ یہ کمی کہاں واقع ہوئی ہے؟ ہاں شاءاللہ تم تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، ماشاءاللہ۔ جس وجہ سے یہ کمی واقع ہوئی ہے کہ وہ قدر و منزلت جو ادھر تھی ادھر نہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے، اللہم حبب الینا الایمان ایمان وزینہ فی قلوبنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، اس کو مزین، ہمارے قلب کو ایمان سے زینت عطا فرما۔
یہ جو ایمان ہے نا اس کے بھی درجے ہیں. ان کو یہ چیز اصل میں نا ایک درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں عین الیقین سے حاصل ہو چکی تھی. اگرچہ کہ عین الیقین ایمان نہیں رہتا، تو ایمان تو ہے یؤمنون بالغیب. تو ان کو یہ چیز، گھڑی میں پتہ کیوں دے رہا ہوں کہ ذکر کا وقت ہے، اصل میں بیان کا وقت نہیں. یہ چیز ان کو پتہ کیسے حاصل تھی؟ جیسے حضرت علی، دیکھیں آپ بھی آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور آپ بھی جہنم اور دوزخ پر ایمان لاتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس جہنم اور دوزخ کو اور جنت کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں، ان آنکھوں سے عین علی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہ ہو. ہے تو یؤمنون، دیکھا تو نہیں نا بیٹا، ہے تو یؤمنون بالغیب، غیب ہے نا. these all are مغیبات، I mean they are unseen. ٹھیک ہے نا، they are hidden behind the curtain. یہ غیب کی چیزیں ہیں، مغیبات ہیں، دیکھی تو نہیں نا، لیکن کہتے ہیں دیکھ بھی لو تو یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو. یقین میں اضافہ ہونا چاہیے. اس لیے اضافہ نہیں ہوتا ہے کہ یقین میں کمی نہیں، اضافہ کس چیز میں ہوتا ہے جس میں کمی ہو. تو کمی تو ہے نہیں، اضافہ کس چیز کا ہو. اچھا بیٹا، اب بات یہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ آپ کو نا ایک چھوٹی اور مثال دیتا ہوں تھوڑی سی، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. بھائی اتنی کافی ہے آج کے ڈسکشن میں کہ میں نے کہا کہ وہ میرے پاس حضرت وہ مجھے ایک خاتون ہے، اللہ اکبر، ایک بلکہ دو تین چار بیٹوں کی ماں تھی اور وہ عالمہ تھی. تو عالمہ چار بیٹوں کی ماں نے مجھے 2 کڑے دیے. تو کڑے جو دیے اس نے کہا کہ وہ مکرمین سے مراد ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے جو اس وقت سب سے زیادہ جو فاقہ اور یتیم اور بیماری جس جگہ ہے وہ افغانستان. اچھا، میں نے ایک جگہ بھیجا، وہ ایک جیولر ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب نے بھیجا، بڑی بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم نا اس کو نا توڑیں گے، پہلے کٹ کر کے دیکھیں گے، کیونکہ سب اس نے کہا جی یہ ہے کیا لگایا اس نے ٹائم، میرے خیال میں مجھے لگتا ہے 2,10,000 کے ہیں. یہ اس نے ویلیو لگا دی. اس کے بعد اس نے کہا کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے، اور چونکہ کاز بڑی اونچی ہے تو 20-30 میں 2,40,000 کا دوں گا، میرا حصہ بھی پڑے گا. اچھا، اب اس نے کہا میں اس کو کٹنگ کروں گا. اور جب اسے کٹنگ کی تو مجھے اس نے 2,10,000 لگائے تھے نا، 2,00,000 برحال 20,000 بیچے. مجھے 40 نہیں بھیجے. مجھے معلوم ہوا کہ نیچرلی بناتے وقت کوئی اس میں کچھ چیز کہتے سم ٹائم اس کو نرم کرنے کے لیے اس میں دوسری میٹلز، ایلومینیم کاپر ڈال دیتے ہیں. اور وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سونے میں اس کو موڑنے توڑنے کے لیے نا. بہرحال اب دیکھیے یہ کیا تھا، گولڈ. کیا تھا؟ اس کو یقین تھا یہ گولڈ ہے، اس کو یقین تھا کہ یہ گولڈ ہے. اور اس نے مجھے اس کی ویلیو دی. اس کو یقین تھا کہ یہ گولڈ ہے اور اس نے مجھے اس کی ویلیو دی. تو اس میں تھوڑی سی امپیورٹیز نکلی. اب میں آپ کو دوسری کمپیریزن سے آپ کو بات، تقابل سے بات سمجھے. اب میں نا ایک گیا آج سے کوئی 20 سال پہلے یا 15 سال مدینہ منورہ. تو مجھے واپسی پہ نا میرے فادر ان لا نے نا مجھے کہا یہ گولڈ کی ٹکی ہے. بنی نہیں ہوئی تھی، ٹکی تھی، ٹکی گولڈ کی. اور اس طرح کی ٹکیاں انہوں نے دے دی. اور سعودی عربیہ سے تھی اور گولڈ کی ٹکی تھی. اور ایک ہوتا ہے 18 کیرٹ، ایک ہوتا ہے پتہ نہیں 20 کیرٹ، ایک ہوتا ہے 22 کیرٹ، اینڈ ہو سکتا ہے کہ ایک 24 کیرٹ تھا. اچھا، اس نے کہا یہ 24 کیرٹ ہے، یہ بھی گولڈ اور وہ بھی. وہ بینگل جو مجھے ملے فار ڈونیشن وہ بھی گولڈ. تو اس نے اس کے اوپر
چونکہ وہ ماہر تھا نا، اس کو اس نے سوچا کہ اس میں ڈیلیٹیشن ہو سکتی ہے، اس کی قدر و منزلت اس نے لگائی لیکن توڑ کے پھر آپ یقین جانیے کہ جب یہ گولڈ لے کے میں خود گیا اس کے پاس، وہ یہ نہیں تھا اس نے ایک دم اس گولڈ کو پکڑا اور وہ جو رگڑتے ہیں اور یہ کر کر کے تو اس نے کہا جی اس کی یہ قیمت ہے، ہائیسٹ قیمت 24 کیرٹ کی پوری مارکیٹ میں وہ اس نے مجھے دے دی۔ کیا سمجھے؟ صحابہ کرام کے اندر ایمان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، حدیث کی، ان کے عمل کی، ان کے فرمان کی اور اللہ کے کلام کی جو ویلیو تھی وہ 24 کیرٹ کی طرح تھی، اس میں کوئی اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی شک نہیں تھا، کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہمارے، اب جب فرمایا رمضان اور رمضان کی آئی فضیلت کہ یہ بڑا برکتوں والا فضیلہ ہے، یہ یعنی مہینوں کا سردار ہے، اس برکتوں والا، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بدن شعبان اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام رمضان کے حق میں بیان کیا وہ ہم نے سنا، اور صحابہ نے تو اس کو نا 24 کیرٹ کے گولڈ کی طرح لے کر اس کی وہ ویلیو لگائی جو میکسیمم ویلیو کسی چیز کی ہو سکتی ہے، وہ میکسیمم ویلیو لگائی۔ لہذا انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے اوپن چیک ہے، یہ تو ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہے، یہ رمضان تو موسلادھار بارش ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تو بات واضح ہوگی کہ پہلے بھی مطلب کچھ، یہ ہم صرف تمہیں تکلیف نہیں دے رہے، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ان سب پر روزے فرض تھے، لیکن جو اگلی بات ہے نا وہ میں آپ کو کہتا ہوں لعلکم تتقون۔ اب ریوارڈ جو ہے نا اس کی جو جزا ہے نا وہ جزا کتنی کس کو متقی ہو جائیے، ٹھیک ہو یہ نہ ہوئے تد بھی کہہ رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، کہ ایک طالب علم اور ایک سالک وہ کہتا ہے دنیا میں سب سے بڑی جو کیفیت اور حالت ہے وہ ہے کہ انسان کو تقوی حاصل ہو جائے، کیونکہ تم میں سے بھی اللہ جل شانہ یہ سب سے قریب وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، تو قرب الہی بھی جو ہے وہ بھی تقوی سے حاصل ہوگا۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ لہذا بات ہے کہ اس کے لیے ایک طریقہ ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو، لیکن تقوی تو اختیار کرو۔ اب بتائیے پورے قرآن میں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور یہ بھی فرما دیا کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب متقی شخص وہ ہے جو تقوی ہے، متقی ہے۔ اب بیٹا سب سے پہلی بات یہ آئے گی کہ ایک شخص نے راستے میں چلتے ہوئے ایک عورت آگے چل رہی تھی تو اس کے بال کھلے تھے، اللہ، تو ایک بزرگ نے اس کے بال پیچھے سے دیکھ لی اور 3 دن روتے رہے۔ حضرت جی انور شاہ کشمیری تھے سیشن مدنی تھے، ان دونوں میں سے مدنی تھے، انور شاہ حضرت یہ تھے انور شاہ کشمیری، ہاں مجھے یاد آ گیا، یہ حضرت انور شاہ کشمیری تھے۔ حضرت ایک خاتون کو جو اس زمانے میں، آج کا زمانہ 1910 ہو گیا، اس زمانے میں ہاں جی انڈیا میں ایک خاتون کو جس کے بال کھلے تھے، شیخ نے کہ وہ آگے چل رہی تھی، نگاہ پڑ گئی کھلے بالوں پر، اس قدر روئے۔ حضرت نے کہا یہ پہلی تو بات ہے کہ پہلی تو ویسی وہاں ہوتی ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ تو اتنی غیر اختیاری ہے کہ وہ آگے جا رہی تھی، اب پیچھے جا رہے تھے، نگاہ پڑ گئی۔ فرمان لگے مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں میرا علم مجھ سے نہ سلب کر لیا جائے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اب اصل میں بات ہے کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں کہ ان کو یہ تھا کہ تقوی
اللہ کی بارگاہ میں فرض ہے، اور تقویٰ جو ہے نا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور تقوی میں بھی یہ کہا گیا کہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، مستطاعتم، کہ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو تم تقویٰ حاصل کرتے رہو، ریاستیں کرتے رہو، تقویٰ تمہیں مل جائے۔ میں بھی ایک شخص نے کہا جی میں تو بازار کی روٹی نہیں کھاتا، دوسری نے کہا جی میں تو بے نمازی کی بھی روٹی نہیں کھاتا، بے نمازی کے بھی روٹی کے اثرات ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق بہرحال ایک درجے میں تقوی سے بھی ہوتا ہے۔ کئی کابر ایسے تھے کہ جو بازار کا کھانا ہے، بے نمازی کی روٹی بلکہ پہچان لیتے تھے۔ اب علم کی حیثیت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ سب سے قیمتی ترین شے جو علم ہے وہ مجھ سے رخصت نہ ہو جائے، میرا علم نہ اٹھا لیا جائے۔ اس کے بعد ان کو یہ پتا تھا کہ بد نظری اتنی بری بات ہے کہ اس کی وجہ سے علم اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بد نظری تو تھی نہیں۔ بد نظری تو انٹینشنل ہوتی ہے، ارادے سے ہوتی ہے، تو یہ تو تھی ایک طرح کی اچانک نظر پڑ جانا۔ اب دیکھیے اس شخص کے اندر تقوی کی کتنی ویلیو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے قرآن میں کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسی چیز کو سامنے رکھیے تو جتنی قدر و منزلت کسی کے اندر تقوی کی ہوگی اور متقی بننے کی ہوگی، اور اس کے اندر گناہ اس قدر شدید اور ناپسندیدہ ہوں گے، جتنی گناہوں کو وہ اپنے لیے مضر سمجھتا ہوگا، تو اس ساروں چیزوں کا تعلق یقین سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنا یقین۔ اب فرمایا کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کی اگر پہچان ہی نہیں ہے تو پتہ لگے گا کہ دیکھو نا، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک گاڑی تھی، میں اس پہ پرانی سی بالکل، میں اس کے اوپر کہتا تھا اس میں تھانوی کی اہلیہ بیٹھی ہے، اس پر میں بڑی شان سے مراد اللہ معاف رہے بڑا بیان شروع کرتا تھا، میری بڑی اونچی ہوتی تھی کہ میری گاڑی میں تھانوی بیٹھی، پھر ابرار الحق صاحب میری گاڑی میں بیٹھ کے، پھر سے اپنا حضرت عبداللہ خواجہ صاحب بیٹھ کے، حضرت غلام دستگیر صاحب بیٹھ کے، تو وہ گاڑی کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ کسی نے کہا کہ اگر یہ بکے تو مجھے دے دینا۔ میں نے لڑائی کو دیکھا تو میں راتوں رات اس کو نا بغیر بتائے کا اٹھا کے لے جاؤ۔ اچھا اب دیکھیے میری گاڑی میں حضرت تھانوی کی اہلیہ بیٹھی، میرے لیے حضرت یہ کیا بات ہے، تھانوی کی اہلیہ کو بڑی، وہ کون سے میں کہوں جی وہ قطر کی شہزادی بیٹھی، یا میں کہوں جی اصل تو بات ہے نا، میں کہوں جی ملکہ الزبتھ بیٹھی میری گاڑی میں۔ اب بتائیے ویلیوز تھا، ہم نے کہا اللہ اس قدر بڑے اس کی برکات۔ تو یہ ہے کہ رمضان کا قرآن کا جب بتائیں بھئی قرآن رمضان میں آیا تو قرآن کو تو پتہ ہی نہیں، جب قرآن کا پتہ نہیں تو رمضان کا خاص پتہ لگنا ہے۔ وہ میں پھر دوبارہ بیان کروں تو ذکر کا وقت تو چلے گیا کہ وہ نا زمزم، اب آپ کو پتہ ہے عام پانی تو نہیں ہے، اچھا اب جو زمزم ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، بیت اللہ شریف۔ اب دستگیر نے نور اللہ مقدم نے ہم پیار سے کہا یقین جانیے گا کہ زمزم کو عام گلاس میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ایک گلاس ہوتا تھا بڑا خوبصورت، وہ عموماً ملتا نہیں تھا، اس کے اوپر منقش لوہے کا گلاس، اس قدر قیمتی اور اس قدر خوبصورت، اس کو نا وہ گول کر کے دیکھتے تھے، انگلی پھیرتے تھے کہ گولائی اس کی درست ہے، اور اس کے اندر زمزم ڈالا جاتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ ایک مہمان آیا، اس کو پانی کی خواہش ہوئی، ہارون میاں نے پانی پکڑا اور اس گلاس میں کہ اور کوئی گلاس نہیں تھا پانی ڈال دیا۔ جب مہمان گیا تو جو اس کی شامت آئی کہ تم نے اس گلاس میں جو زمزم کے لیے مختص تھا پانی کیوں ڈالا۔ اب دیکھیے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے لوگ اس گلاس کو چومتے تھے گلاس تھا، اس کی نسبت زمزم سے تھی۔ اب کیا ہے، قدر و منزلت زمزم کی ہے، اور زمزم نے قدر و منزلت گلاس کی بنا دی ہے، اور دونوں ہی مقدس ہو گئے۔ تو
تو یہ برکات ہمارے اکابر سے ثابت ہیں. جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میری گاڑی میں کہوں حضرت تھانوی کی اہلیہ بیٹھی ہیں تو تمہیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، اور جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا تو تمہیں تو قرآن کا نہیں پتہ، نہیں تو مہینے کی کیا آئے گی. تو بیٹا اس مہینے میں اللہ جل شانہ نے قرآن نازل کیا، اور اس مہینے میں جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جس مہینے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جس مہینے میں اللہ جل شانہ برکتیں نازل فرماتے ہیں. لہذا اس مہینے میں تم عمل کرو، اپنے تنافس کو دکھاؤ، آگے بڑھو، اپنی کمر سیدھی رکھو. حضرت شیخ الحدیث کے بارے میں آیا ہے رمضان آتا تھا کمر کس لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب رمضان آتا تھا تو آپ چاق و چوبند و کمر کس لیتے. ہم نے شیخ الحدیث کو اعتکاف میں دیکھا کہ حضرت کمر اپنی کرسی سے نہیں لگا رہے. تو عبدالحفیظ مکی صاحب کہنے لگے آج کوئی خاص بات ہے. اس کے بعد اعلان ہو گیا 21ویں رات تھی کہ اپنے خواص کو بتا دیا کہ لیلۃ القدر ہے. تو یعنی سستی کو دور کیجئے، عصر کی نماز میں یہاں ضرور آ جائیے. عصر کی نماز میں کاروبار بند کر دیجیے. وہی کرے گا نا جس کو قدر و منزلت. تو میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ 6 مہینے انتظار کرتے تھے، اور جب ان کو میسر آ جاتا اس کے اعمال کا 6 مہینے شکر ادا کرتے. ان کے لیے یہ بات کہ کوئی کتنا متقی ہے اس بات سے ناپی چاہتی تھی کہ ان کی زندگیوں میں رمضان کتنے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا ایک روزہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو ساری زندگی روزے رکھتا رہے گا. نہیں اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا. تو اس رمضان کو چاٹ لیجئے، اس میں اپنی مغفرت کروا لیجئے. اگر آپ نے اس رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرائی تو 2 چیزیں آپ پر آتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کو مغفرت کا پتہ ہی نہیں کہ مغفرت ہوتی کیا ہے، نہ آپ کو جہنم کا پتہ ہے، نہ آپ کو اللہ کی ناراضگی کا پتہ ہے، نہ اللہ کی انوائنس کا پتہ ہے. کہ آپ کو کیا پتہ، آپ کہتے ہیں اچھا فلاں کہتا ہے جی میرا چاچا میرا ناراض ہے، وہ ناراض رہے، اور فلاں مسایا تو پھر میں کی کراں، اور فلاں چاچی ناراض ہے، پھر ماما ناراض ہے. او بابا ان کی ناراضگیاں تو ناراضگیاں، لیکن کوئی تجھ سے کہ تیرا باپ ناراض ہے تو پھر تم خوشی لوگو نہیں. اور کوئی تم سے کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہے، اور کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ اس کا رسول تم سے ناراض ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ زندگی ہم نے اپنی مرضی کی گزاری ہے، شریعت کی مطابقت میں نہیں گزاری، تو ہم اپنے آپ کو جب گنہگار سمجھیں گے اور پھر سمجھیں گے کتنا ضروری تھا کہ ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے، تو پھر جو ہے نا ہمارے اندر ندامت پیدا ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رمضان میں ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم مصرف القلوب، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ ہمیں ایمان کی اصل حقیقت نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمیں گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اللہ اجتناب کی سعادت عطا فرما دیجئے. اللہ ہم آپ سے اس روزے میں ایک دعا مانگتے ہیں. اللہم مصرف القلوب
صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہ یہ دعا خاص ہمارے لیے قبول فرما لیجئے. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. آپ پڑھیے صرف قلبی علی طاعتک، 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 صرف قلبی علی طاعتک. اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. صلی اللہ علیہ وسلم.